الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ اللہ کے نبی کے زمانے سے خیر القرون قرنی، جو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا ہے، ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، پھر اس کے بعد کا، پھر اس کے بعد کا، یعنی تابعین اور تبع تابعین کا۔ ان تینوں زمانے میں اگر ہم غور کریں تو مدارس کے جو نظام تھے اور آج کا جو مدارس کے نظام ہے اس میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ اسی وجہ سے آج ہندوستان کے اندر مدارس کے اوپر آفت اور وبال اور اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ اللہ کا عذاب میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اللہ کی سنت کو جو بھی توڑے گا، چاہے وہ عوام ہو چاہے وہ خواص ہو، یعنی علماء اور مفتیان کرام ہو، سب اوپر اللہ کا عذاب آئے گا، چاہے وہ مدارس کی شکل میں ہو، چاہے وہ مساجد کی شکل میں ہو، چاہے وہ مکاتب کی شکل میں ہو۔ آج ہم نے دیکھا ہے کہ مدارس کا جو سروے کیا جا رہا ہے، مدارس کی جو ہے نصاب کے اوپر سوال ہے، ان کی تعلیمات کے اوپر سوال ہے، بچوں کے اوپر سوال ہے اور پڑھانے والے کے اوپر سوال ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، صرف دو وجہ پہ غور کر لیا جائے تو سارے مسائل انشاءاللہ ختم ہو سکتے ہیں۔ کیونکہ ابھی جو میں نے بتایا آپ کو کہ سب سے بہترین زمانہ نبی کا ہے، اس کے بعد تابعین کا، اس کے بعد تبع تابعین کا۔ اس میں مدارس کا نظام اگر آپ دیکھیں گے تو دو چیزیں خاص طور سے نہیں تھی جو آج ہیں خاص طور سے۔ پہلے کیا تھا؟ تانا شاہی نہیں تھی، مدارس کے اندر تانا شاہی نہیں تھی۔ جو مدارس کے ذمہ دار ہوتے تھے جب وہ آتے تھے تو اساتذہ کے چہرے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، ان کے اوپر کوئی دہشت اور کوئی روب نہیں ہوتا تھا۔ آج کے اگر محتمم اور ذمہ دار اگر مدرسے کے اندر آتے ہیں تو سارے اساتذہ کے چہرے پر ایسا خوف اور ایسا ڈر ہوتا ہے کہ وہ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور دکھاوے پہ مجبور ہو جاتے ہیں۔ تانا شاہی اس طریقے سے ہے کہ اس طریقے سے ڈرا کر کے رکھا ہے کہ وہ اپنے کام کو صحیح طریقے سے کر نہیں پاتے ہیں، ان سے اتنی زیادہ محنت لی جاتی ہے، ان کو اتنا زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اور تنخواہ دی جاتی ہے 6,000 8,000۔ ان کے بچوں کے جو ہے دوا کے لیے، علاج کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ان کی بچیوں کو صحیح طریقے سے رخصت کرنے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ان ذمہ داران کے عیش و عشرت کو آپ دیکھیں گے تو خدا را آپ اش کریں گے کہاں سے ان کے پاس اتنے سارے پیسے آتے ہیں، کون اتنے سارے ان کو پیسہ دیتا ہے؟ یہ صرف عوام کے پیسے ہیں، یہ ناحق انہی اساتذہ کرام کے اور بچوں کے حق کو کھاتے ہیں، اس لیے یہ اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ پہلے نمبر پہ تانا شاہی ختم ہونی چاہیے مدارس کے اندر سے۔ دوسرے نمبر پر آتی ہے موروثیت۔ مدرسے کو انہوں نے وراثت بنا رکھا ہے۔ مدرسے جو آج قائم ہے ہندوستان کے اندر اور پوری دنیا کے اندر، خاص طور سے جو عوام کے چندے پر اور عوام کی زمینوں پر قائم ہوتے ہیں، اور اس کا جو ذمہ دار ہوتا ہے مدرسے کا، اگر وہ مرتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، اس کا کوئی اپنا ہی ذمہ دار ہوتا ہے، دوسرے کو ذمہ دار وہ نہیں بنائے گی، چاہے اس کے اندر صلاحیت ہو یا نہ ہو، اس کا بیٹا آوارہ ہو، بدمعاش ہو، کچھ بھی ہو، لیکن محتمم اس کا بیٹا ہی بنے گا، ذمہ دار اس کا بیٹا ہی بنے گا۔ یہ سلسلہ جو چل پڑا ہے وراثت کا، موروثیت کا، یہ اللہ کے نظام کے بالکل خلاف ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ نبی کے وارث، جو انبیاء کے وارث یہ علماء ہوتے ہیں، اور نبی یہ وراثت نہیں چھوڑتے، نبی کے مال میں وراثت نہیں چلتی۔ اس لیے آج ہمیں اس بات پہ غور کرنا ہے کہ جتنے بھی مدارس ہیں وہاں پر جو باصلاحیت ہو، جن کے اندر صلاحیت ہو کہ وہ مدارس کو چلا سکتے ہیں، چاہے وہ محتمم کے قریبی رشتہ دار ہوں یا دور کے ہوں یا نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر جس کے اندر صلاحیت ہو اسی کو ذمہ دار بنایا جائے، تب انشاءاللہ جا کے مدرسے کے اندر اس طرح کی خرابی پیدا نہیں ہوگی۔ ان دو چیزوں کو اگر ختم کر لیا جائے، موروثیت اور یہ جو ظلم جو چل رہا ہے، یعنی جو تانا شاہی چل رہی ہے، خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جب محتمی مدرسے کے اندر جب آتا ہے، جب اس کی انٹری ہوتی ہے تو اساتذہ کرام جو ہے بچوں کو کہتے ہیں زور زور سے پڑھو، پڑھانے لگتے ہیں اور دکھاوا کرتے ہیں۔ یہ ریاکاری اور شرک ہے۔ ریاکاری شرک پر مجبور کس نے کیا؟ آپ کے ڈر نے۔ آپ کو جائیے، آپ اساتذہ کرام کے ساتھ بیٹھیے، ان کے ساتھ دوستانہ تعلقات قائم کریے، ان کے دکھ اور درد میں شامل ہوئیے، ان کے بچوں کے، ان کی بچیوں کے دکھ درد میں شامل ہوئیے، تب جا کے آپ ذمہ دار بنیں گے، آپ علماء بنیں گے، آپ مفتیان کرام بنیں گے، آپ مدارس کے ذمہ داران بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔